بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق علیہ۔ یہ ہم نے گزشتہ ہفتے عنوان شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی سے محبت کرنے کا بیان، اور کوئی مقصد، کوئی دنیاوی غرض، کچھ بھی نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کی نسبت پر کسی سے محبت کرنا۔ اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ ہفتے 2 آیتیں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی تھیں وہ ہم نے پڑھ لی تھیں۔ اب آج پہلی حدیث سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، کئی روایتیں ان کی گزر چکی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی، وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت پالے گا۔ یہ 3 چیزوں کی وجہ سے انسان ایمان کی حلاوت پالے گا۔ ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ ایمان کی حلاوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایک مؤمن ہونے کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر عمل کرنا اچھا لگے، عبادات سے اس کو انسیت پیدا ہو جائے۔ جیسے میٹھی چیز انسان کو پسند ہوتی ہے عام طور پر، جس طرح میٹھی چیز انسان کو پسند ہے، یہ ضروری نہیں کہ میٹھی ہی ہو، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں کڑوی ہوتی ہے، تو کڑوی چیز انسان کو ناپسند ہوتی ہے، تو کڑوی چیز ناپسندیدہ اور میٹھی چیز پسندیدہ۔ تو جس طرح کھانے کی چیزوں میں انسان کو کڑوی ناپسند اور میٹھی پسند ہے، اسی طرح عبادات میں بھی، اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی جو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں وہ ناپسند ہونے لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال انسان کو پسند ہونے لگ جائیں، اور اس سے اعلیٰ درجہ، اس سے اوپر والا درجہ چلتے چلے جائیں تو اس میں انسان کو مزہ آنے لگے، اور جتنا زیادہ اس سے انسان کی انسیت بڑھتی چلی جاتی ہے، گویا کہ اس کو لذت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بعضوں کو صرف فرائض کی حد تک ہوتا ہے، بعضوں کا آگے بڑھ کر سنن مؤکدہ میں ہوتا ہے، بعضوں کو پھر آگے نوافل میں ہوتا ہے، بعضوں کو مزید تسبیحات اور اذکار میں ہوتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے سلسلہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں لفظ اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، اللہ 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 چلتے رہتے ہیں، اور ان کو اس میں مزہ ہی آتا رہتا ہے۔ لیکن صرف میں ذکر کی بات نہیں کر رہا، شریعت کے احکام، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، جس وقت جس کام کا انسان کے ذمہ داری انسان پر، جس کا اس چیز کا تقاضا ہے، شریعت کے لحاظ سے جس چیز کا تقاضا ہے، اس کو انسان پورا کرے اور اس سے انسان کو ایک خوشی، فرحت اور لذت محسوس ہو، تو ایمان کی لذت ہے، ایمان کی حلاوت ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم اعمال کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، اپنے آپ پہ بوجھ ڈال کے کر رہے ہیں، کرنا تو ہے ہی، رکنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مزہ کے لیے کر ہی نہیں رہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن
اگر ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی، ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے، انسیت نہیں ہے، طبیعت پر بوجھ ڈال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیماری ہے۔ جیسے انسان جب کوئی غذا کھانا چاہے لیکن اپنے آپ پر بوجھ ڈال کے کھا رہا ہے، ذائقہ نہیں آ رہا، اچھی اچھی چیزیں بھی کھلائی جاتی ہیں، اس کو ذائقہ نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بیماری ہے۔ شہد منہ میں رکھا اور مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے بیماری ہے۔ اور ایسی بیماریوں کے انسان کوشش کرتا ہے جلد علاج کر لے، جیسے کہ بیماری ہے۔ تو جس طرح جسمانی طور پر انسان ان بیماریوں کا علاج کرتا ہے کہ اچھا جب حلاوت ہونی چاہیے اور محسوس نہیں ہو رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی بھی حلاوت ہوتی ہے، اگر وہ محسوس نہیں ہوتی تو سمجھو کہ کوئی بیماری ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ لیکن جسمانی بیماریاں، اس کی اہمیت زیادہ محسوس ہوتی ہے انسان کو، تو علاج کرنے میں بھی جلدی کرتا ہے۔ اور روحانی بیماریوں میں انسان کو علاج کی ضرورت زیادہ محسوس نہیں کرتا، تو علاج میں بھی کوئی علاج کی طرف بھی توجہ نہیں دیتا۔ ثلاث من کن فیہ، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت وہ پالے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، نمبر 1، جس شخص میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے علاوہ ہر ایک سے زیادہ ہو۔ اصل چیز اللہ کی محبت ہے، اصل چیز تو اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت بھی اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمانے کی وجہ سے ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی محبت کی خاطر کسی اللہ والے سے محبت ہو، اعمال صالحہ سے محبت ہو، تمام چیزیں سب اللہ کی محبت میں ہی آ گئیں۔ تو یہ 2 چیزوں کو ایک ہی شمار کیا، اس لیے کہ اصل ایک ہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام سے زیادہ ہو۔ کہنے میں تو ہم بھی دعویٰ کر لیں گے، اور انشاءاللہ کسی حد تک بات درست بھی ہوگی، لیکن کہیں کہیں وہ بات غلط آ جاتی ہے۔ ہمیں خود اپنا امتحان لینے کی ضرورت ہے، خود اپنا امتحان انسان لے لے۔ سنت کا تقاضا یہ ہے، دل یہ چاہ رہا ہے، ماحول یہ کہہ رہا ہے، سنت یہ کہہ رہی ہے، کیا کریں گے؟ خواہش یہ کہہ رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ اب وہاں پر انسان کیا کرتا ہے؟ خواہش کو ترجیح دی، ماحول کو ترجیح دی، معاشرے کو ترجیح دی، یا سنت کو ترجیح دی ہے؟ اور عام طور پر انسان کے پیر پھسلتے ہیں 2 جگہوں پر، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ان 2 جگہوں پر۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول ان کے علاوہ ہر ایک سے زیادہ محبوب ہو۔ ایک چیز، اگر یہ چیز ہے تو ایک صفت اس میں آ گئی جو ہونی چاہیے، جو اللہ کو پسند ہے۔ دوسری چیز جو اس باب سے متعلق، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ جو اس باب کا جو عنوان تھا وہی آ گیا، اور اس کو تو آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہی رہیں گے۔ تیسری بات، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، اور یہ بات، تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص کفر میں جانے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہو بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو نجات دی، اس لیے کہ اس وقت جب یہ حدیث بیان کی جا رہی تھی، اکثریت ان لوگوں کی تھی جو پہلے کفر سے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو کفر سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی یا بچائے رکھا ہے، اس کے بعد دوبارہ کفر میں جانا یا کفر میں چلے جانے سے کوئی اتنا ہی ناپسند کرتا ہو جتنا میں آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرے۔ اب یہ 3 چیزوں میں سے اگر اپنے بارے میں ہم غور کریں تو آخری چیز تو الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہے، انشاءاللہ حاصل ہے کہ کفر میں جانے کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں جتنا کہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائشوں سے بچا رکھا ہے، وہ سخت آزمائشیں نہیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھیں، دعا عافیت کی کرتے رہنا چاہیے، لیکن ظاہراً تو انشاءاللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ آخری چیز انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حاصل ہے۔
چاہے اس میں قوت کتنی درجے کی ہے وہ معلوم نہیں، اس لیے کہ ہماری اس میں آزمائش نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے، کسی سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا، وہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ جس طبقے میں ہم بیٹھے ہیں اور ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، الحمدللہ ان میں ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرے کہ ہر ایک سے محبت اور تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ لیکن الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے، کوئی بزرگ ہیں، کوئی مولانا ہیں، کوئی دیندار ہیں، کوئی ایسے ہیں جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں دنیا کوئی مقصود نہیں آتی۔ لیکن یہاں بھی نفس کی شرارت ہوتی ہے کبھی بعض، اس لیے کہ ایسے تو حالات بہت ہیں، ابھی موجود بھی ہیں اور پہلے بھی تاریخ میں بھی ملتے ہیں، کہ بعض لوگ اس طرح کے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اپنی عزت اور شہرت کے لیے۔ یہ بڑے بزرگ ہیں، ہم ان کے خادموں میں شمار ہو گئے تو اچھا ہمارا بھی نام بن جائے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، اور لوگ بڑے بڑے مشائخ کو غلط استعمال کرتے ہیں، ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ کبھی قصدن ہوتا ہے، کبھی بلا قصد کے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، ہو رہا ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہاں پر بہرحال ہمارے اندر کمی ہے، پہلی چیز جو ہے وہاں کمی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایمان کے حلاوت جو محسوس ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ بہرحال ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز میں کتنی کمی ہے، اور اس کمی کو ہمیں اب ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے سائے میں جگہ دیں گے، جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سورج قریب کر دیا جائے گا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور عجیب بات ہے کہ ایک ہی میدان، لیکن کوئی بالکل تھوڑے سے پسینے میں ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا اوپر تک ناف تک ہوگا، کسی کا کان تک ہوگا، کسی کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، عجیب حال ہوگا۔ دن بھی طویل، لمبا دن، پریشانی سخت، گرمی زیادہ، اور انسان پسینے پر پسینہ، اور اتنا زیادہ کہ پسینے سے انسان پریشان ہو رہا ہوگا، باقی تکلیفیں علیحدہ رہیں، انتظار کی تکلیف وہ علیحدہ ہوگی۔ تو بہرحال اس وقت بعض وہ لوگ ہوں گے جن کو ہم آج کل کی اصطلاح میں VIP کہہ سکتے ہیں۔ یہ خاص قسم کے لوگ ہوں گے جن کے لیے علیحدہ راحت کی جگہ اور بہترین انتظام کیا جائے گا، جن کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی۔ یہ اللہ کے سائے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے سائے سے مراد ہے اللہ کے عرش کا سایہ، جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت، خصوصی رحمت ان کے ساتھ ہوگی کہ یہ نعمتوں میں ہوں گے، یہ تکلیف میں نہیں ہوں گے۔ دوسرے لوگ جب پریشانی اور تکلیف میں اور دھوپ میں ہوں گے، گرمی میں ہوں گے، یہ لوگ راحت اور ٹھنڈک میں ہوں گے۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بیان فرما دے 7۔ اس کی وجہ میں نے پہلے یہ بتائی تھی کہ اس طرح کی جب روایات آتی ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ دیکھو 7 ہیں، ویسے ہی اگر بیان کر دیا جاتا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، کتنے تھے پہلے سے بتا دیا، 7 ہیں، یاد رکھو، اور ان میں سے جہاں شامل ہو سکتے ہو جاؤ۔ قیامت کے دن انسان سائے کی تلاش میں ہوگا۔ آج کل تھوڑی سی دھوپ انسان سے برداشت نہیں ہوتی، چھتری لے لیتا ہے، یہ سائے کی جگہ تلاش کرتا ہے، اور وہ بھی برداشت نہیں ہوتا تو اچھا اندر گھر میں چلا جائے گا، اس میں بھی رہنا مشکل ہوتا ہے، پنکھا چلا لے گا، وہ بھی مشکل ہے تو AC چلا لے گا۔ دنیا میں تو سب سہولتیں موجود ہیں، جہاں نہیں ہوتی وہاں انسان پریشان ہوتا ہے۔ اور
قیامت کے دن کا حال، لا ظل الا ظلہ، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. چاہیے جگہ چاہیے اس سایہ میں تو ان سات میں سے کسی قسم میں شامل ہونا ہوگا. نمبر 1، امام عادل. امام عادل، امام کہتے ہیں وہ شخص جو حاکم ہو، بادشاہ ہے، حاکم ہے، جس کو دوسروں پر قوت اور فوقیت حاصل ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس اسباب موجود ہیں. کسی پر ظلم کرے تو مظلوم اس سے اپنے ظلم کا مطالبہ نہیں کر سکتا. امام ہے نا، حاکم ہے. لیکن ان تمام اسباب کے اور طاقت اور قوت کے ہوتے ہوئے بھی وہ انصاف کا معاملہ کرتا ہے. ظلم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا. کیوں؟ ظاہر ہے کہ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ کے خوف سے. اور تو اس کے پاس کوئی ہے نہیں. اگر وہ چاہے تو اس کے پاس طاقت ہے، فوج ہے، سامنے والے شخص کو جو چاہے پٹائی کر دے، جس طرح چاہے اس کو ظلم کرے، جیل میں ڈال دے. لیکن وہ انصاف کرتا ہے. تو انصاف کیوں کرے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. اس شخص کے لیے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ہوگی. یہاں پر ایک بات یاد رہے، ہم اس کو بس اسی حد تک چھوڑ نہ دیں کہ یہ تو ہم تو اس میں شامل ہو نہیں سکتے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، اس لیے کہ امام عادل اگرچہ الفاظ حدیث کے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حاکم اور جو بادشاہ ہے اس کے لیے ہے، لیکن جس درجے کی حکومت انسان کو حاصل ہے، جس درجے کی حاکمیت انسان کو حاصل ہے، وہاں پر انسان اس پر عمل کر لے. جیسے حدیث میں آتا ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. تو اسی طرح جیسا بڑا اور حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پھر ہر شہر کا ایک گورنر ہوتا ہے، علاقے ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں ہم اگر ہمارے حالات میں دیکھیں تو اچھا ٹھیک ہے، ایک شخص کمپنی میں، کسی کمپنی میں اس کا بزنس ہے اور وہ شخص، یا یہ کہہ لیں کہ اس کا اپنا ہے، یا وہ مینیجر ہے اور دوسرے لوگ اس کے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں. اب ماتحتی میں کام کر رہے ہیں تو ماتحتی والوں کے ساتھ وہ اسی طرح کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو نکال دیا. انصاف کرے گا تو امام عادل کی فضیلت اس کو حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کو اس جگہ پر جہاں پر وہ ہے وہاں امامت کا درجہ حاصل ہے. ایک شخص کو گھر میں اپنی اولاد پر، اپنے ماتحتوں پر امامت کا درجہ حاصل ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، بچہ تو بچہ ہے، کیا کہہ سکتا ہے؟ غصہ آیا تو اس کی پٹائی کر دی، اتنی پٹائی کی، اتنی پٹائی کی، جو شریعت کی نظر میں انصاف سے ظلم تھا. جہاں بھی اب ہر ایک اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ مجھے کن لوگوں پر قوت اور فوقیت دی گئی ہے، وہاں پر میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کر رہا. اس لیے کہ جس کا جو دنیا میں ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتا اس کی طرف سے پھر آخرت میں مطالبہ ہوگا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. آسان تو یہ ہوتا ہے دنیا میں جو مطالبہ کر لے تو دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف ہو جائے. دنیا میں جب کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا تو بات بڑی خطرناک ہے. آخرت میں ہوگا پھر، اور مطالبہ وہاں ہوگا جہاں پر احکم الحاکمین کا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے انسان ہر شخص دیکھ لے کہ کہاں پر اللہ نے اس کو کوئی قوت اور اختیار اور اقتدار دیا ہے. آقا ہوتے تھے پہلے، ان کے ماتحت غلام ہوتے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا. تو اسی ہر ایک اپنے لحاظ سے دیکھ لے. امام عادل، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا بہت ضروری ہے. ماتحتوں پر ظلم کرنا جو ہے اس کا معاملہ بڑا سخت ہے اور آخرت پہ معاملہ جاتا ہے. یہ ہم لوگوں میں بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں، بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ہمارے ملکوں میں تو خیر زیادہ ہی حالات بڑے سخت ہوتے ہیں. اسکولوں میں چلے جائیں، مدرسوں میں چلے جائیں، تو میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا لیکن ایسے واقعات سامنے آتے ہیں. میں صرف سمجھانا مقصد ہے کہ یہ تمام چیزیں، اب ایک شخص ہے جو بڑا ہے، سپروائزر ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جس کی چاہے پٹائی کر دے، اور وہ ماتحت بیچارہ کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا. کہے گا تو اچھا اس پر اور زیادتی ہوگی. امام عادل، وہاں انصاف کا معاملہ کرنا ہے. کتنے ہیں
ہمارے یہاں ہم لوگوں میں تو بہت عام ہے. پہلے میں نے کسی موقع پر وراثت کی تفصیل پر بات کی تھی، وراثت کے احکام جو تھے اس پر بات کی تھی اور تفصیل اس پر کی تھی کہ شریعت کی نظر میں یہ کتنی اہم چیز ہے کہ انسان جتنا نیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کرتے رہتے ہیں، اخیر میں جا کر وراثت میں اور ان چیزوں میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دوزخ کے مستحق بن جاتے ہیں. اور ہم لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے. ابا و اجداد میں سے کوئی تھے، انتقال ہو گیا، ان کے بیٹوں نے قبضہ کر لیا، پھر بیٹوں میں چلا گیا اور چلتا رہا. بیٹیاں تھیں وہ کہاں گئیں؟ بہنیں تھیں وہ کہاں گئیں؟ جو وراثت کی مستحق تھیں ان کو نہیں دیا، اور وہ مطالبہ کر بھی نہیں سکتی. کریں تو اچھا، تمہیں پیسے چاہیے، اپنے بھائیوں سے مانگ رہے ہو. مانگے تب بھی بری بنتی ہیں، اور ملے نہ ملے وہ شاید ملے گا بھی نہیں اور بری بھی بن جائیں گی. یہاں پر بھی وہی، دنیا میں نہیں کیا آخرت میں ان کے لیے تیار ہے. اور دینے والے یہی بھائی یا یہی اولاد یا جنہوں نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے، آخرت میں جا کر معاملہ کریں گے. جہاں انسان کو کوئی اختیار ملا ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے. امام عادل. آگے چلتے ہیں. وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی پرورش، جو اللہ کی عبادت میں، اللہ عز و جل، اللہ جو بڑا عزت والا، عظمت و جلال والا ہے، اس کی عبادت میں. یا عز و جل کے الفاظ بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جس نے پرورش پائی ہو. چونکہ شباب، جوانی کے بارے میں تو مشہور ہے نا، شباب و شعبۃ من الجنون، یہ جنون کا ایک شعبہ ہوتا ہے. جوانی انسان کی قوت کا زور ہوتا ہے اور غلبہ شہوت کا ہوتا ہے. اس موقع پر انسان جب اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ جوانی کا زمانہ اس نے اگر عبادت میں گزار دیا، پکا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک آدمی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو گھر میں ماحول نیکی کا ملا، برائی کا ان کو موقع نہیں ملا، اور ان کو بغیر چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی. شاب نشأ فی عبادت اللہ. اللہ تعالیٰ کا ہے معاملہ، جس کے لیے چاہیں جو راستہ آسان کر دیں. بعضوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. ماحول ایسا ملا کہ نشأ فی عبادت اللہ. اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ بھی ہیں جن کو ماحول نہیں ملا، تب بھی وہ تمام ماحول سے مقابلہ کر کے نیکی کے راستے پر جم گئے. شاب نشأ فی عبادت اللہ. بہرحال یہ جوانی کا زمانہ، اس وقت انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہا اور عبادت کا اہتمام کرتا رہا، تو اس کے لیے بھی یہ بڑی فضیلت ہے. چونکہ وہ وقت ایسا ہے، وہ موقع ایسا ہے کہ جس وقت انسان گناہوں کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے. بڑھاپے میں ویسے ہی کمزور ہو گیا، اب انسان کے قوہ کمزور ہو گئے، شہوات کا غلبہ وہ نہیں رہا، تو اب وہ بات نہیں رہی. فضیلت تو تب بھی ہے، لیکن وہ درجہ نہیں رہا جو جوانی میں تھا. آگے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. تیسرا شخص وہ ہے جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا رہتا ہو، مسجد سے اس کا دل جڑا ہوا ہے. معلقن، اٹکا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا کہ نماز کا وقت ہوا تو بس مسجد پہنچا، اور مسجد پہنچنے کے بعد وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز سے جب نکلا بھی ہے تو دل وہیں اٹکا ہوا ہے. اچھا، اب آئندہ نماز ظہر پڑھ لی تھی، اب عصر اتنے بجے ہے، فلانے کام کے لیے جانا نہیں، اگر میں فلانے کام کے لیے چلا گیا تو عصر کی جماعت میں نہیں پہنچ سکوں گا، تو مجھے عصر میں پہنچنا ہے. عصر میں پہنچنے کے لیے اچھا میں یہ کام ابھی نہیں کرتا. دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. ایسا نہ ہو کہ میری جماعت کوئی فوت ہو جائے، پھر مغرب پڑھ کے نکلتا ہے، اچھا اتنی دیر ہے، اتنی دیر میں یہی کام ہو سکتا ہے، یا تو اچھا میں یہاں مسجد میں ٹھہر جاؤں، چلو اچھا مسجد میں وقت گزارنے کا وقت مل گیا، اگر کوئی اور کام ہے تو وہاں چلے گیا، لیکن دل وہیں اٹکا ہوا ہے کہ اچھا ابھی اذان ہوگی، اذان کا وقت ہو جائے گا، مجھے پہنچنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ رجل معلق بالمساجد قلبہ معلق بالمساجد. بات سمجھتے ہیں مسجد میں بیٹھا رہے، نہیں، مسجد میں بیٹھے رہنے کی بات نہیں ہے، دل وہاں اٹکا ہوا ہے، دل کو مسجد سے تعلق ہے، انسیت ہے. ورجل قلبہ معلق بالمساجد.
اور ورجلانی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ اچھا بس ٹھیک ہے کوئی نماز گھر میں پڑھ لی، چلو مسجد میں ایک نماز کے لیے چلے گئے، دو کے لیے چلے گئے، اور بعض نمازیں چلو مسجد میں کیا پڑھنا، اب مسجد قریب ہونے کے باوجود، دور ہو تو الگ بات ہے، مسجد قریب ہونے کے باوجود مسجد کی بجائے گھر میں نمازیں پڑھ لیں۔ نہیں، ایسا نہ ہو، مسجد جا رہا ہے تو مسجد سے اس کو دلچسپی ہے، مسجد سے اس کو تعلق ہے، نماز سے پہلے پہنچ جائے۔ اب تو ہوتا کیا ہے، جیسے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ مسجد انسان اگر جلدی پہنچ جاتا ہے تو سوچتا ہے او ہو آج تو جلدی آ گئے، آج تو ہم جلدی آ گئے، ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، تو چلو تھوڑی باتیں ہی کر لیں۔ یہ عام ماحول جو آج کل بنا ہوا ہے، چلو تھوڑی باتیں ہی کر لیں، مسجد کے باہر کوئی مل گیا باتوں کے لیے تو چلو وہاں باتیں کر لیں، نہیں ملا تو اندر مسجد میں جا کر باتیں شروع کر دیں۔ ایسے شخص کا تو نہ آنا ہی اچھا تھا، وہ باتیں کر رہا ہے، دوسرے لوگ نماز سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل، دوسروں کو بھی کہ ذہن اس طرح متوجہ ہو رہا ہے، اور باتوں کی آواز کی وجہ سے ان کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ نمبر 4، جو اس باب کا جو عنوان ہے، اس باب میں جو ہم اصل جو عنوان پڑھ رہے ہیں وہ ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو شخص جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے دونوں ملتے ہیں، اسی وجہ سے الگ ہوتے ہیں۔ صرف مقصد یہ تھا کہ میں فلانے سے جا کر مل لوں، جس سے کوئی دنیاوی غرض نہیں، صرف اللہ کی رضا مقصد ہے، صرف دین سیکھنا مقصد ہے، صرف تعلیم و تربیت مقصد ہے، اس مقصد سے میں فلانے سے مل رہا ہوں۔ ملے تو اسی لیے ملے، جدا ہوئے تو اسی لیے جدا ہوئے، کوئی اور غرض نہیں کہ اچھا آپس میں لڑائی ہو گئی، دل خراب ہو، نہیں نہیں، اس لیے نہیں الگ ہوئے، اس لیے الگ ہوئے کہ اچھا وقت پورا ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے یہ کام ہمارا جو تھا وہ پورا ہو گیا، اب ٹھیک ہے اپنے اپنے کام میں، اسی لیے ملتے ہیں، اسی لیے جدا ہوتے ہیں، شروع سے آخر تک ایک ہی مقصد اور ایک ہی نیت ہے۔ آگے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا شخص جسے کوئی ایسی عورت بلائے جو حسن والی بھی ہے اور بعض روایتوں میں حسن جمال جیسا کہ ہم نے پڑھا، اور بعض روایتوں میں حسب کا لفظ بھی آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو حسن جمال والی ہے یا خاندانی شرافت والی، ایک تو ہوتا ہے کہ عام پھرنے والی عورتیں، ان کی طرف تو انسان کو ویسے بھی میلان اور رجحان نہیں ہوگا، لیکن کوئی ایسی عورت جو شریف خاندان کی ہے، معزز خاندان کی ہے، حسن و جمال بھی رکھتی ہے، اور اس کی طرف سے بدکاری کی دعوت دی جائے، یہ مرد کے لیے ایک سخت امتحان ہے۔ دعت امرأۃ ذات حسن و جمال، حسن و جمال والی کوئی عورت، عزت و شرافت والی کوئی عورت بلاتی ہے، اور یہ صرف اللہ کے خوف سے اس سے بچ جاتا ہے، کہتا ہے انی اخاف اللہ، وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں یہ بری حرکت نہیں کر سکتا۔ ہمارے اسلاف میں اس کی بڑی عجیب عجیب مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس سلسلے میں بڑا مشہور ہے، تابعین میں سے ہیں۔ سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعین میں سے ہیں، وہ اور فقہائے مدینہ میں فقہائے سبعہ جو مدینہ منورہ کے تھے ان میں شمار ہوتے ہیں، وہ کسی موقع پر سفر میں جا رہے تھے، حج یا عمرے کے سفر میں، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے، تو یہ دو حضرات تھے، جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ مدینہ منورہ سے آگے چلتے ہوئے ابوا مقام مشہور جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا اور وہاں مدفون ہے۔ ابوا مقام میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے ٹھہرنے کا ارادہ کیا کہ کچھ وقت یہاں آرام کر لیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، تو وہاں انہوں نے قیام کیا، خیمہ لگا لیا۔ وہاں قریب میں ذرا اونچائی اور پہاڑی تھی، وہاں پر کوئی دیہاتی رہتے تھے، کوئی بدو تھے، اپنی بیوی کے ساتھ کوئی وہاں رہ رہے تھے۔
سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ ان کے ساتھی کسی کام سے بازار کی طرف نکلے، یہ اکیلے وہاں خیمے میں ہیں۔ اتنے میں وہ جو عورت تھی جو قریب میں پہاڑی پر خیمے میں رہتی تھی، وہ اس کے پاس آ گئی، ان کے پاس آ گئی، سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ان کے پاس آئی اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ یہ سمجھے کہ شاید کچھ اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز کی ضرورت ہوگی تو مانگنے آئی ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اچھا تلاش کرنے لگے کچھ کھانے پینے کا، کہ اچھا میرے پاس یہاں کچھ ایسا ہے نہیں۔ اس نے کہا، اس عورت نے کہا، اور وہ تھی بھی بڑی حسین و جمیل عورت، اس شخص نے، اس عورت نے یہ کہا کہ میں تو وہ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد کا جو تعلق ہے وہ میں چاہتی ہوں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو گھبرا گئے، اور جیسے گھٹنے اوپر کیے جاتے ہیں اس طرح اوپر گھٹنے کر کے اپنا سر گھٹنوں پر رکھا اور خوب روئے اور رونا شروع کیا، زور زور سے رونے لگے۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، اور آواز نکلی تو لوگ آئیں گے تو پتہ نہیں ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ عورت وہاں سے جلدی سے چلی گئی۔ عورت تو چلی گئی، چہرے پر رونے کے آثار تو باقی رہتے ہیں۔ ساتھی ان کے واپس آئے، جب ساتھی واپس آئے دیکھا کہ اچھا آنکھیں سرخ ہیں، چہرے پر کچھ آثار ہیں، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کیا بس ویسے ہی ٹالنے کی کوشش کی کہ نہیں ویسے ہی کوئی گھر یاد آ گیا تھا، کچھ بچے یاد آ گئے تھے، یا اس طرح کی کوئی بات ٹال دی؟ کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، صحیح وجہ بتاؤ کیا ہے۔ اصرار کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ ان کے ساتھی نے جب یہ بات سنی تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا کہ آپ نہیں گئے اور میں گیا تھا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اور آپ بازار چلے جاتے تو میں تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ خیر، یہاں سے آگے چلے، مکہ مکرمہ پہنچے، طواف سے فارغ ہوئے، اور اس زمانے میں کوئی بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ تو ہوتی نہیں تھی، تو مکہ مکرمہ میں طواف سے فارغ ہو کر حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان، ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے وہ تو طواف جب ہوتا تھا تو وہیں ہوتا تھا، آگے مقام ابراہیم سے باہر کون طواف کرتا تھا، تو بہت لمبا چکر سمجھا جاتا تھا۔ اب تو خیر بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان جب طواف کرتا ہے تو مقام ابراہیم کے باہر سے بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت دور نہیں ہے۔ تو خیر مقام ابراہیم کے قریب یہ لیٹ گئے، زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، لیٹ گئے، چادر بچھائے لیٹ گئے یا بیٹھ گئے، اور ان کو نیند آ گئی۔ بیٹھے ہوئے تھے اور نیند آ گئی۔ نیند آئی تو ایک بہت خوبصورت نوجوان کو دیکھا، پوچھا آپ کون؟ کہا کہ میں یوسف ہوں۔ کہا یوسف صدیق، یوسف نبی؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا آپ کا واقعہ بھی زلیخا کے ساتھ بڑا عجیب ہے، آپ کا واقعہ زلیخا کے ساتھ جو ہے بڑا عجیب ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا تفصیل سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ کا واقعہ ابوا والی عورت کے ساتھ اس سے زیادہ عجیب ہے۔ یہ خواب تھا ان کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعضوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور پھر ایسے عمل کی قبولیت بھی ہوتی ہے، اور قبولیت کی بشارت اس طریقے سے مل جاتی ہے کہ دیکھو خواب میں یوسف علیہ السلام بھی آ کر ان کو اس بات کی بشارت دے رہے ہیں اور خبر سنا رہے ہیں کہ آپ کا واقعہ تو اس سے زیادہ عجیب ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ آگے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اور ایسے شخص جو کوئی صدقہ دے اور اتنا چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ مبالغہ ہے اخفاء اور چھپانے میں۔ انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، یہ ایک بیماری ہے ہم لوگوں میں، انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو
کہیں تو بتانا ہے، کہیں تو بتانا ہے، کسی طریقے سے تو بتانا ہے۔ نہیں میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، کہ بس بتانا ہے، ظاہر کرنا ہے۔ تسبیحات اتنی پڑھ لیں، اوراد اتنے کر لیے، بتانا ہے، لوگوں کو پتہ چلے۔ کسی ایک کو انسان بتاتا ہے، جس سے انسان مشورہ لیتا ہے، وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن عام اعلان انسان جب کر دیتا ہے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک ریا والا جذبہ آ جاتا ہے انسان میں، چاہے پتہ نہیں چلتا۔ صدقے کے بارے میں کہ انسان صدقہ دے رہا ہے تو اس طرح دے رہا ہے، اتنا چھپ کر کے انسان کے ہی جسم کا دوسری طرف والا حصہ اس سے بے خبر رہے۔ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ یہاں ہوتے ہیں بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں بھی چلے جائیں، فلانے نے اتنا ڈونیشن دیا، اتنا نام اس کا آ گیا، فلانی جگہ پر اس کا نام آ گیا، بڑے بڑے ناموں کے ساتھ۔ اب تو ناموں کا سلسلہ ہو گیا، یہ تو خیر بڑی چیزیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں میں اپنے اپنے اعتبار سے کسی کو تو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ نیک کام کیا تھا۔ بہرحال اتنا چھپ کر ہو کہ خود انسان کے جسم کے دوسرے حصے اگر پتہ کرنا چاہیں تو نہ پتہ کر سکیں، اس طرح چھپ کر دے دیا۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟ نمبر 1، اخلاص اور ریا سے دوری، ایک بڑا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں ہوگی، سب کے سامنے دے رہے ہیں۔ اچھا دیکھو، آج کل ہوتا ہے نا، کسی کو دینے گئے ہیں تو اس کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویر بنا رہے ہیں، دیکھو میں نے اس کو اتنا دیا ہے، ہماری آرگنائزیشن کو۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کبھی کبھی تھوڑا بہت کرنا پڑ رہا ہے تاکہ لوگ جو دینے والے ان کو بھروسہ ہو کہ ہاں یہ دے بھی رہے ہیں یا کہیں اور وسیع چھپا رہے ہیں۔ تو شہادت کے طور پر کرنا الگ بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اچھا میں نے دیا، ہمیں کسی کے سامنے شہادت پیش کرنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی اچھا ٹھیک ہے دیکھو میں نے فلانے کو اتنا دیا ہے، یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، یہ میں نے تصویر لی ہے۔ جس کو مل رہا ہے اس کی بھی تو دیکھیں تو کہ اس کو کیا توہین محسوس ہو رہی ہوگی کہ دیکھو یہ دے رہا ہے اور میں لے رہا ہوں، میں فقیر ہوں اور یہ امیر ہے۔ اپنے آپ کو انسان ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھے۔ بہرحال 2 چیزیں ہیں، ایک تو ریا سے حفاظت رہتی ہے جب چھپ کر انسان دیتا ہے، اور دوسرا ہے کہ جس کو دے رہا ہے اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کو جب ہدیہ بھی دیا جاتا ہے، آداب میں سے کسی کو ہدیہ بھی دیا جاتا ہے تو عام مجمع کے سامنے کھلے عام نہیں دیا جاتا، بلکہ علیحدہ کوئی موقع مل جائے وہاں دیا جاتا ہے، تاکہ اس کو سب کے سامنے نہ ہو اچھا اتنا بڑا ہدیہ فلانے نے ان کو دیا ہے۔ ہر ایک کو ہر بات مناسب نہیں لگتی۔ صدقات میں تو بہرحال اخفاء ضروری ہے، ہدیہ پھر بھی انسان کھلے عام دے دے تو الگ بات ہے، اس لیے کہ ہدیے میں اصل مقصد سامنے والے کا دل خوش کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والے کا دل کس صورت میں زیادہ خوش ہوگا، اس کا خیال رکھنا ہے۔ آگے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 7واں شخص وہ ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، آنکھیں بہنے لگ جائیں، آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب اللہ کو یاد کر رہا ہے تو دل سے یاد کر رہا ہے، اور چونکہ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، تنہائی میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کے نہ دیکھنے کے باوجود آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہو جانا، یہ اس کے اخلاص اور محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں خالص ہونے کی ایک علامت ہے، دلیل تو نہیں ہے، علامت ہے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بعضوں کو رونے کی کوشش کے باوجود رونا نہیں آتا، بعضوں کو جیسے چاہیں جب چاہیں، مجمع میں ہو تنہائی میں ہو، جب چاہیں رونا چاہے تو رو سکتے ہیں۔ تو یہ اختیاری کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، اس لیے بس اتنا ہے کہ کبھی تو انسان اس فضیلت سے بھی گزر جائے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خشیت کا خیال رکھے، اللہ کے سامنے اپنی نافرمانیوں کا، اپنی برائیوں کا استحضار کرے، اور اپنی کوتاہی کا سوچتے ہوئے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی نعمتوں کو سوچتے ہوئے، اللہ کی مہربانیوں اور رحمتوں کو سوچتے ہوئے انسان کے کچھ آنسو نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بہت پسند ہے۔ رمضان میں اس موضوع پر، اس عنوان پر ایک مرتبہ بات ہوئی تھی، اللہ کے سامنے رونا یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور اس پر کیا فضیلت ہے۔ اگرچہ وہ بھی بہت تفصیل تو نہیں تھی، لیکن کچھ اس کا تذکرہ رمضان میں ہوا تھا۔ اچھا،
یہ حدیث تو مکمل ہو گئی، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یہیں تک رکھتے ہیں، جیسے کہ ہمارا وقت اب تقریباً پورا ہو گیا۔ اس روایت کے سلسلے میں بعض عجیب عجیب واقعات ہمارے بڑوں نے لکھے ہیں کہ امام عادل کی مثالیں اگر ہم تلاش کریں، امام عادل کی مثالیں اگر ہم تلاش کریں تو جو مسلمان ہیں وہ تو مانتے ہی ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر منصف بادشاہ، جو بڑے بادشاہ ہیں اور منصف ہیں، ان کی مثالیں اگر تلاش کرنی ہے انبیاء کے علاوہ میں، تو ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تو بہت مختصر تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کچھ طویل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک عورت ہے، عورت ملی، کہنے لگی کہ میں خفاف بن ایما غفاری کی بیٹی ہوں، اور یہ خفاف بن ایما غفاری جو ہیں یہ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے، غزوہ حدیبیہ میں شہید ہوئے تھے، صلح حدیبیہ میں، اور آج میرا حال یہ ہے کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی فوراً ٹھہر گئے، کہا کہ تم نے تو بہت اونچی نسبت بتائی، تمہارے والد وہ جو حدیبیہ میں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال تشریف لے گئے، ایک مضبوط اونٹ لیا، اس پر غلہ رکھا، کپڑے رکھے، کچھ پیسے رکھے، سونا دراہم جو ہوا کرتے تھے وہ رکھے، اور اونٹ پورا کا پورا خود ہی لے کر آئے، اس عورت کے حوالے کیا کہ یہ تمہارے حوالے ہے، اور یہ ختم ہونے سے پہلے پہلے تمہارے پاس اور پہنچ جائے گا۔ کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض بھی کیا کہ امیر المؤمنین، آپ نے بہت زیادہ دے دیا اس عورت کو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہ تھا کہ ان کے بڑوں نے، ان کے والد نے جو قربانی دی ہے، اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے جو منافع مسلمانوں کو حاصل ہوئے ہیں وہ آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزرے جہاں عورت نے آگ جلائی تھی، اس پر برتن رکھا تھا، ہنڈیاں رکھی تھی، اس پہ کچھ پک رہا تھا، جیسے چولہے پر کچھ پک رہا ہوتا ہے برتن میں۔ بچے رو رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اور میرے پاس کھلانے کا کچھ ہے نہیں، اس آگ پر، چولہے پر جو میں نے برتن رکھا ہوا ہے اس میں صرف ویسے ہی ان کو دل بہلانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بس کھانا پکنے والا ہے، کوئی بات نہیں، کھانا پکنے والا ہے، ان کو تسلی دینے کے لیے رکھا ہے، میرے پاس کھلانے کا کچھ ہے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے، بیت المال گئے اور کھانے کے سامان لے کر آئے، خود واپس تشریف لائے، پھر چولہا جلایا، چولہا جلا کر کھانا پکایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چولہا جلا رہے تھے تو اس کے لیے پھونک مارنی پڑتی ہے، ہوا دینی ہوتی ہے آگ جلانے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اس میں پھونک دے رہے تھے، دھواں نکل رہا تھا، اسلم رضی اللہ عنہ جو ساتھ تھے، غلام، آزاد کردہ غلام، فرماتے ہیں کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سے دھوئیں جو تھے وہ داڑھی میں چلے گئے تھے، اور دھوؤں سے داڑھی بھر گئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، گھنے بال تھے۔ اس کے بعد ان بچوں کو کھانا کھلایا اور فرمایا کہ جس طرح ان بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ ان کو اسی طرح ہنستے کھیلتے بھی دیکھ لوں۔ ہم لوگوں کا تصور جو ہے نا، اسلام، بزرگی، نیکی، بالکل کچھ اور ہی ہے۔ ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے بارے میں تصور کریں، کیا یہ تصور کریں گے کہ وہ بیت المال جا رہے ہیں، اونٹ کی رسی پکڑ رہے ہیں، سامان اس پر رکھ رہے ہیں اور لا کر کسی کو دے رہے ہیں، کسی ایک بڑھیا کو کیا یہ کام کر رہے ہیں
کبھی جا رہے ہیں آگ جلا رہے ہیں کسی کے لیے، بچوں کو کھانا کھلا کر ان کو خوش ہو رہے ہیں۔ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہو گیا اسلام کے بارے میں، بزرگی کے بارے میں۔ ان سے بڑھ کر کون تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ سے بڑی ولایت کس کو حاصل تھی؟ سب کام کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جن مشائخ کے حالات پڑھتے ہیں، جن مشائخ کو ہم نے کہ حالات جو لکھے جاتے ہیں وہ ان کی زندگی کے اخیر کے حالات جو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان سوچتا ہے بس یہی بزرگی ہے، ایک جگہ بیٹھ جائیں اور لوگ آتے رہیں ان کے پاس، دنیا کے کسی کام سے کوئی تعلق نہ ہو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حالات ہم دیکھ لیں تو کس طرح ادھر جا رہے ہیں، اچھا اس کا کام کر دیا، اس کے لیے یہ چیز کر دی، اس کے لیے پانی اٹھا لیا، اس کے لیے سامان اٹھا دیا۔ ایک مرتبہ ایک اور واقعہ، بس عمر رضی اللہ عنہ کے یہ عدل و انصاف کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حالات معلوم کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک جگہ سے گزرے، بچہ رو رہا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، بچہ رو رہا تھا۔ وہاں سے گزرے، اس کو کہا کہ کیوں بچہ رو رہا ہے، اس کو ذرا خوش کرو، دیکھو کیوں رو رہا ہے۔ دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، پھر بچہ رو رہا تھا، تو اس کو پھر تنبیہ کی کہ کیا بات ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے، اس کو کیوں چپ نہیں کراتی۔ 2-3 مرتبہ اس طرح جب پیش آیا اور دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں پہچانتی تھی کہ یہ کون ہے، وہ سمجھے کوئی عام آدمی ہے۔ تو اس عورت نے بات بتائی، کہا کہ میں اس بچے کا دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس لیے رو رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تو یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی سے کیوں دودھ چھڑانا ہے، اس کو دودھ پلانا چاہیے۔ کہا کہ نہیں، ہمارے جو امیر المؤمنین ہیں انہوں نے یہ قانون بنایا ہے کہ بچے کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر اس وقت کریں گے جب وہ دودھ پینا چھوڑ دے، تو میں جلدی دودھ اس لیے چھڑانا چاہ رہی ہوں کہ جب دودھ چھوڑ دے گا تو بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے، رات بھی روئے، صبح فجر کی نماز میں بھی روتے رہے۔ فرمایا کہ کتنے مسلمانوں کے بچوں کو ہم نے ضائع کر دیا، کتنا بچوں پر ظلم ہوا ہمارے اس قانون کی وجہ سے کہ ماؤں نے تو ایک تو پتہ چل گیا کہ ماؤں نے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا کہ اچھا ان کو بیت المال سے وظیفہ مل جائے۔ بچوں پر ظلم ہو گیا، یہ تو قانون بدل دیا، اس وقت سے قانون بدل دیا۔ فرمایا نہیں، بچہ پیدا ہوگا ہوتے ہی اس کے لیے وظیفہ جاری کر دیا جائے گا، دودھ پیتا ہو، دودھ چھڑا رہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سے ملکوں میں، ہم جہاں رہتے ہیں ان ملکوں میں وظیفہ ملتا ہے بیت المال سے، یا چلو یہ کہہ لو کہ جو بھی حکومت کی طرف سے یہ چائلڈ بینیفٹ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے جاری کیا ہوا ہے، کہاں سے چلا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے جاری کیا ہوا ہے، امام عادل۔ بہرحال یہ میرا خیال تھا کہ وقت زیادہ ہو جائے گا تو بعض واقعات رہ گئے۔ بہرحال یہ روایت بڑی اہم ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اکابر کے طریقے پر چلنے والا بنائے، اور ان سے اللہ کی رضا کی خاطر جو صحابہ سے، ہمارے بڑوں سے، اللہ والوں سے جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔